آغاز کریں۔ جو میرے بھائی جو میرے بزرگ وہ دیوار کے سامنے کھڑے ہیں برائے مہربانی محفل میں آ کر بیٹھیں۔ حاضرین گرامی، جس ہستی کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جنہوں نے مسلک حق اہل سنت کی بڑی خدمت کی ہے آپ کے بزرگوں نے، اور ثم الحمدللہ سرزمین حافظ آباد سے آل رسول خطیب اہل سنت سرمہ اہل سنت جان اہل سنت سفیر عشق مصطفیٰ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی نقوی دامن برکاتم خصیہ الحمدللہ حافظ آباد سے بڑی محبتیں لے کر آج اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب نے یہاں گفتگو فرمانے کے بعد ایک جگہ فتح پور بھی جانا ہے، اور آپ نے قیمتی وعدہ کیا تھا، قیمتی ٹائم دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور گوندل برادران عبدالغفور گوندل صاحب اور ان کے جناب بابا عبدالحق چشتی صاحب، حاجی انور علی گوندل صاحب اور جناب حاجی نذیر احمد صاحب، بابا محمد یوسف صاحب، حاجی عبدالرؤف گوندل صاحب، قبلہ پیر سید ابو بکر شاہ صاحب بخاری اور جناب قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی بے زبان محفل حسن محفل بنے گوندل برادران، سب کو میں اپنی طرف سے اور بالخصوص جناب واجب الاحترام فخر اکاڑا عبدالغفار نظامی صاحب میرے برادر کریم، آپ کو بھی میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو شاہ صاحب کو یہاں تک لانے کا وسیلہ بنے ہیں، جن کی محبت شامل حال ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب سے ملتمس ہوں اور آپ جو دوست دائیں بائیں کھڑے ہیں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، ایسی گفتگو کو سننے کا ماحول بنتا ہے اور کبھی کبھی یہ خوش قسمتی کا موقع ہے کہ ایسی شخصیت سے ہمیں گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج آپ کے گاؤں میں قبلہ شاہ جی ان ایام میں جہاں مصروفیت کا دورہ ہے، ربیع النور شریف کی آمد ہے اور گلی گلی کریا کریا پیغام لے کر مشن لے کر نکلے ہیں، تو ان کا آنا ہی بڑے فخر کی بات ہے۔ تو آپ ثناءخوانی انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کے بعد بھی جاری و ساری رہے گی، آپ کوشش کریں دائیں بائیں جو کھڑے ہیں وہ محفل میں آ کر بیٹھیں۔ میں قبلہ پیر صاحب کی طرف مائک لے کے جا رہا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ سے گزارش ہے استقبال کیجئے، مل کے کہیے نعرہ تکبیر، تھوڑا جباری مجھدار ختم نبوت قبلہ شاہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ زور دی ذات ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، او بھائی تھوڑی مہربانی زیادہ ضروری گل ہے تو باہر جا کرو۔ اوے ہیلو استاد تیرے نال بھی دیا، اگر زیادہ ضروری گل ہے پنڈال چو باہر جا کر مہربانی آپس کی گفتگو نہ کرے آجے۔ حضرات دی وقار تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک ذکر دی پاک محفل اندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال گوندل برادران نے ایک خوبصورت محفل پاک سجا کے منو اور تانوں حضور دیا گلاں کرن دا موقع دیتا ہے، اللہ پاک انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ حضرات دی وقار میں ایک بات بڑا واضح طور تے کرنا چاہنا، تو اڈا مزاج جڑا میں ویکھے ہے وہ ہوئے کہ ٹول شول وجدہ ہوئے، کنہ دا سواد پورا ہوندہ ہوئے،
تے پھر کام ٹھیک ہے تے میرے نال تے کوئی سوزی شوزی نہیں ہے میں تے کلا ہی ہاں تے نہ ہی میں بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو یہ طرح سے کوئی کلام پڑھ لے سمجھ آئی ہے نا علماء کرام بیٹھے نے سارے سادات کرام بیٹھے نے ماشاءاللہ میرے بھائی شکیل خان قادری صاحب نے عبدالغفار نظامی صاحب نے پی سی ثناء اللہ شاہ صاحب نے ذکر بھی سارے میرے تو سینئر لوگ نے میں ایک طالب علم ہاں تے طالب علم دی حیثیت میں گفتگو کراں گا تہاڈی مہربانی میں گزارش کرنا چاہنا میں تہاڈے کول ووٹ منگن نہیں آئے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا یہ حضور دی عظمت و شان دی تذکرے ہوئے نے اس واسطے سنجیدہ بن کے ببو پتہ لگے حضور دے نوکر بہ کے اپنے نبی دی گل کر دے پنڈ والے ہو ایک گل یاد رکھے جے منو تسی لاکھ روپیہ دیو نا تے منو خوشی نہیں ہوئے گی اگر ادب دے نال میرے کو حضور دی گل سنو گے تے زیادہ خوشی ہوگی ایک سن لو میں اپنی گفتگو شروع کرنے تو پہلے تو میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ ایک فرمان دی شان سنانا چاہنا اشارے نہیں بھائی جان سٹیج تو اشارہ نہیں کرنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنے دارالعلوم وچ درس حدیث پڑھا رہے سن اگے شاگرد آپ نے تشریف فرما سن امام مالک دو زانو ہو کے درس حدیث پڑھا رہے اچانک شاگردہ نے کی ویکھیا امام مالک دے چہرے دا رنگ متغیر ہونا شروع ہوئے کدی کالا کدی پیلا کدی نیلا رنگ بدلے شاگرد درس حدیث پڑھ دے رہے امام مالک پڑھا دے رہے جس لئے حدیث سے پاک دا سبق مکمل ہویا نا تو شاگردہ نے کہ استاد جی آج ایک عجیب چیز محسوس کی ہے کہ توڑ کو پوچھنا چاہنے ہیں فرمایا جی بیٹا عرض کی تو استاد جی اگے کدی انج نہیں ہویا آج ویکھیا کہ تسی درس حدیث پڑھا رہے سو تواڈے چہرے دا رنگ متغیر ہوندا سی کدی پیلا ہوندا سی کدی کالا ہوندا سی کدی نیلا ہوندا سی اے دی کی وجہ ہے اوے میرے حضور دے نوکرو امام مالک دو زانو ہو کے تشریف فرما سن جس نے شاگردہ نے سوال کیتا امام مالک نے اپنا گوڈا انج کر کے فرمایا پترا ویکھ لو امام مالک نے دس بہایا کی کہ ایک کالے رنگ دا ٹھواں پچھو جڑا ہے وہ امام مالک دے اس گوڈے دے تھلے فرمایا بیٹا منو رب محمد کی قسم ہے میں درس حدیث پڑھاندا سا پیا تے سبق پڑھاندیاں اس ٹھوئے نے منو 16 ڈنگ مارے نے 16 ڈنگ مارے نے او دا زہر میرے جسم میں سراج کردا سی پیا او دی درد دی وجہ تو میرے چہرے دا رنگ متغیر ہوندا سی پیا پر پتروں میں ٹھوئے دے ڈنگ وال دھیان نہیں کیتا کیونکہ میں حضور دی گل کردا سا کیونکہ میں حضور کی گل کردا سا پیا اس واسطے میرے حضور دو نوکروں تے کمیوں تے درے مصطفیٰ دے بیکاریوں میں تہاڈے کول ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہنا مینوں نہیں پتا تہاڈا کی مزاج ہے بعد وچ کی کرنا کی نہیں اللہ رسول دا واسطہ جے میں بڑے ادب لگا کرنا ساڈا اے عقیدہ نہیں ہے اب میلاد شریف دا مقصد یہ نہیں کہ ٹول وجن سنیاں دے سٹیجاں تے گانے دی طرزاں تے جناب نعت کا آ کے جناب لچھے دار او کلام پڑھن تے سنی اگوں جھومن خدا رسول دا واسطہ جے انہاں چیزاں تو باہر نکل جاؤ اے حرام ہے حرام ہے حرام ہے جتھے تھوڑا دل کردا میری گل لے جاؤ ویڈیو میری ریکارڈ ہون رہی ہے میں اپنی گل تے پکا جس مرضی مفتی نو پوچھو اے حرام ہے اے حرام ہے اے حرام ہے جتھوں تھوڑا دل کردہ فتوہ لے لو اللہ دے بندیوں لکھن روپیے لا کے اس پاک محفل وچ جے حرام کم دا ارتکاب کرنا ہے وہ دا کوئی فائدہ ہوئے گا بولو تو صحیح یار اس واسطے خدا رسول دا واسطے اپنے مزاج بدلو یار اپنے مزاج بدلو یہ ساڈا عقیدہ نہیں جڑا سنیاں دے سٹیجاں دے کام شروع ہو گئے ہیں اہل سنت و جماعت اے او پاک مسلک ہے اے او سچا مسلک ہے اے او پاک عقیدہ ہے کہ جتھے کوئی انج دیاں خرافات انج دیاں شیطانی جڑیاں چیزاں نہیں ہوندیاں وہ کسے کنجراں دا سٹیج ہوے تے ہو جی چیزاں جچدیاں نہیں یار میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک جملہ کہ کنجری دا کوٹھا ہوئے نا اگے تماش بین بیٹھے چنگے لگ دے کیوں پیچھے پلیٹ فارم ہوئے پیچھے معاملہ ہوئے ایک مذہبی سٹیج ہوئے تے مذہبی سٹیجاں تو تساں جناب علی انج دے کم کر لے رہے کہ جناب ہن ایتھے بندہ کلام پڑھے وہ
جو بھی انہوں پڑھیا وہ طرز ہوتی ہو نصرت دی غزل ہے کہ پتہ نہیں گانا ہو بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو ایک کتوں تساں جدوں اے پڑھنا ہے تو ہڈا فوراً لے بھائی وہ نصرت دی غزل پڑھ دے ہی پیا اللہ رسول دا واسطہ جے نا مزاج نو بدلو مینوں پتہ ہے میرے تو بعد تو ڈھول چنگا سننا ہے نچنا تو اتنے اے حرام ہے حرام ہے حرام ہے میں اپنی گل تے پکا جتھے تھوڑا دل کردا لے جو علماء نوں پوچھ لو کوئی مولوی مینوں فتوا دے چھڑے شاہ صاحب تسی غلط گل کردے ہو پے میں معذرت بھی کراں گا اپنے الفاظ بھی واپس لواں گا تے جدوں حرام ہے تے مڑ پاک محفل وچ حرام کام کیوں کردے ہو تہاڈا رزق تہاڈے پیسے حلال دے نے رزق حلال کمایا تساں خون پسینیاں دی کمائیاں نے اللہ رسول دا واسطہ جے تسی آکھو نا انج کراں گے تے ساڈے تے اللہ راضی ہو جائے گا کوئی راضی شاہ کوئی چکر نہیں ہے جدو حضور دے ذکر تو انجھے کام کرنے لے اس واسطے میں تے گزارش کر سکنا کہ تہاڈی اپنی مرضی ہے انہاں چیزاں تو بچو اہل سنت راہ دے نال کوئی تعلق نہیں نہ ہی ساڈا عقیدہ ہے اللہ تعالی حضور دا صدقہ مینوں تے تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے میں سبق شروع کر لاں ویکھیا جی ایتھے میرے کول وجدا ہوندا ڈھول تے تساں نچدے ہونا سی ایتھے صحیح گل ہے نظامی صاحب میں درد دل نال گل کرنا پیا ایتھے ڈھول وجدا ہوندا نا تے تسی جناب جھومو جھومو نماز تے پاویں نیڑے نہ جاندے نماز تے پاویں نیڑے نہ جاندے تساں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول اے موت بعد قبول کر لیا جے پہلا نمازاں بھی قبول کر لو دعوے کر دیو موت قبول ہے موت بعد قبول کری نا پہلا نماز دی پابندی کر میں ویکھنا پیا تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو سارے کئی احباب سجے کھبے گلاں گلاں کردے پھردے نے مختصر وقت وچ مختصر گفتگو کراں گا تہاڈی مہربانی انہاں کو پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے نے میں تانوں پہلے دسا کوئی ڈھول چھول والا چکر میرے کو کوئی نہیں میں کلا ہی سوزی میرے کو کوئی نہیں نال ہے کہ جناب 15 آوازاں پچھوں ہوندیاں ہون لیکن سنو اپنے نبی پاک دا فرمان دی شان حضرات دی وقار خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے جیڑا تواڈے وچوں جڈا وڈا چودھری ہوے نا او بولے نا کوئی چودھری میری گفتگو چ نہ بولے حضور دے نوکر بولن بس سٹیج تو بھی توجہ چاہواں گا کوئی چودھری بندہ نہ بولے حضور دے نوکر بولن اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا او پنڈ والے جدا ذکر میں بلند کراں ہورے دا بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر تسی بلند کرو پتہ نہیں دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر میرے نعت خواں تے نقیب محفل تے علماء بلند کرن پتہ نہیں دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث کوئی مناظر اسلام کو دین دا بڑا بڑا تھم جدا ذکر بلند کرے ہورے دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے تے پنڈ والے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے جدا ذکر میرا رب بلند کرے یاد رکھو ایک کائنات مٹ سکتی ہے مک سکتی ہے اس سونے دا ذکر ختم ہو سکتا کچھ بولو اس نبی دا ذکر ختم ہو سکتا نہیں وہ دی وجہ رب آندہ سونے تیرا ذکر کسے مولوی بلند نہیں کیتا تیرا ذکر کسے مفتی تے ملوانے بلند نہیں کیتا تیرا ذکر تیرے رب نے بلند کیتا ہے تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے مانے لال جمین ہی جڑا ہوتا ذکر نو مٹا سکے ہن سنو میں تانوں دسنا کہ جڑی پاک محفل تسی آئے ہو مت سمجھو ایسی کو رسم بنا کے بیٹھے ہیں آؤ میں تانوں حدیث پاک سنانا سنو اپنا عقیدہ تے اپنا مسلک سنو اور ایمان تازہ کرو تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا پنڈال سجے ہے سونا سٹیج سونا پنڈال خوبصورت لوگ اسی بہ کے پہ کرنے اپنے نبی پاک دیا گلاں میں ٹھیک آ کے بولو میں ٹھیک آ کے اسی کی پہ کرنے حضور دیا جدی زبان ٹھیک ہے بولے اسی کی پہ کرنے حضور دیا گلاں پنڈ والے ہو سوالے پیدا ہوتا ہے انج بہ کے نبی نے گلاں کرنا شرک تے نہیں بدعت تے نہیں فضول خرچی تے نہیں کوئی رسم تے نہیں آؤ تو میں حدیث پاک سنانا ہن توجہ چاہواں گا جتھوں میں حدیث پڑھا لگا کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل او دی جلد نمبر 7 وچوں حدیث پڑھا لگا او دا صفحہ نمبر 23 تو حدیث پڑھا لگا حدیث نمبر 16960 پڑھا لگا حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہن ویکھو میرے وال سنیو میں نالے تانوں حدیث سناواں نالے منظر کشی کراں تے تانوں میں جتھے لیاونا چاہنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ملاتیو
نبی دی مسجد سی، نبی دے صحابہ، نبی دی مسیطے کول دارہ لا کے بیٹھے سن، کس موضوع تے گفتگو ہو رہی سی، کس موضوع تے باہمی اظہار خیال ہو رہا سی، کس موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہا سی، حضور دے صحابہ نبی دی مسجد وچ بیٹھ کے کس موضوع تے گل بات پہ کر دے نے، تیرے تے میرے مدنی کریم آقا کا شان نبوت دا پردہ اٹھایا، سرکار مسیطے آ گئے، ادھر ویکھو میرے وال، حضور نے چپ کر کے کھلو کے نا ویکھنا تے سننا شروع کر چھڑیا، ایک ہی گلاں کر دے رہے، چند لمحات، چند ساتاں، چند گھڑیاں میرے حضور نے سنیا، پھر لبے وحی یوحنا نے کھولیا، حضور نے فرمایا صحابہ، صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھا، جی یا رسول اللہ، صحابہ کھڑے ہو گئے، جی کملی والے آ، جی آقا جی حکم ہوئے، سنیوں میرے نبی نے صحابہ کو لوگ ایک سوال کیتا، بولو کی کیتا، بولو کی کیتا، سوال کیتا، وہ سوال کیے تو میں حدیث سے باقی دی عبارت سنانا، حضور نے فرمایا صحابہ، صحابہ کھڑے ہو گئے، جی آقا جی، فرمایا ما اجلسکم، ایتھے کیوں بیٹھے ہو، ہن ذرا توجہ کرا جی، تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا، اے سارے میرے باعزت لوگ بیٹھے نے، اسی بیٹھ کے پہ کرنے ہیں حضور دیاں گلاں، بولو میں کیا کہ اسی کی پہ کرنے ہیں حضور دیاں گلاں، ہن سنو حدیث پاک میرے کو، حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم، ایتھے کیوں بیٹھے ہو، کی پہ کر دے ہو، توڑے بہن دا مقصد کی ہے، کس وجہ تو بیٹھے ہو، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کیتی مدینے دے لاڑیا بینا کی ہے، جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کملی والیا اسی بے کے اپنے خدا دیاں مہربانیاں، او دیاں عطاواں، او دیاں بخششاں، او دیاں عنایات، او دیاں نواسات، او دے احسانات، یا سیدی یا رسول اللہ، اسی بے کے رب دیاں نعمتاں تے رب دا شکر پہ ادا کر دیا، سنیو میرے آقا پھر بولے، فرمایا صحابہ رب تے بے شمار ان گنت تے لا تعداد نعمتاں دتیاں نے، اوے تسی بہ کے رب دی کس نعمت تے رب دا شکر ادا کر دیو، صحابہ نے کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، تہاڈی گل سونا آنے میں تسی بالکل ٹھیک فرما رہے ہو، یا رسول اللہ رب نے بے شمار ان گنت لا تعداد نعمتاں عطا فرمائیاں نے، پر مدینے دا لاڑیا اسی ہن پہ کے رب دی سب تو وڈی نعمت وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑیا، تھوڑی سادی گفتگو جی کو کم، یہ ترنمج کھولے آجے بس والیوم دیو تھوڑا، حضور نے بارگاہ صحابہ کر دے، یا سیدی یا رسول اللہ، اسی پہ کے رب دی سب تو وڈی نعمت وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑے، جڑا حضور تواڈی غلامی دا پتہ ساڈے کلام وچ آ گیا ہے، کملی والیا سی تواڈیاں ہی گلاں پہ کر دے سن، صحابہ کیا نے یا رسول اللہ اسی کی پہ کر سا تواڈیاں، بولو اسی کی پہ کر سا تواڈیاں، اس حدیث میں تھے رکو، میں اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے پوچھیا سی تسی تے میں کی پہ کر رہے حضور دیاں، ہن پڑھو حدیث پاک، صحابہ کی اندر یا رسول اللہ کی پہ کر سا تواڈیاں، پنڈ والے مڑ ڈیرے دار لوگ دوویں گلاں رل گئیاں نے، اے دوویں گلاں مل گئیاں نے نا، پتہ چلیا انج بہ کے نبی دیاں گلاں کرنا شرک نہیں، بدعت نہیں، فضول خرچی نہیں، رسم نہیں، بلکہ حضور دے صحابہ دی سنت ہے، ہن اس عربی دا ترجمہ کریے، ذرا باجوان سبحان اللہ فرماؤ نا، میرے نبی دو غلام ذرا توجہ فرمائیو، صحابہ کرام نے کی یا سیدی یا رسول اللہ، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیا زلفاں والیا، حامیم دیا کنڈلا والیا، یاسین دے سیریاں دیا لڑیاں والیا، ید اللہ دے ہتھا والیا، وجہ اللہ دے چہرے والیا، والعشر دے زمانے والیا، لام رک دی جان والیا، ایک کملی والیا، اسی بھی تیری گلہ، تیری شانہ، تیری کمالات، تیری موجلات، تیری فضائل، تیری خصائص، تیری نور، تیری اختیارات، یا رسول اللہ، اسی بھی ہوئی پہ آگے سا، اے ہوئی کسیتا پہ پڑھ دے سا، فضل رب بلبلا اور کیا چاہیے، فضل رب سوکھا جا پڑی آئے تاکہ تسی آنکھو نا کہ شاہدی تسی مشکل پڑ دیو، حضور دا ذکر ہے پتہ لگے نبی دے نوکر
جشن میلاد پہ منا دینے کوئی گھج وج کے پیادے فضل را بلبلا